افسانہ نگاروں میں سید رفیق حسین کا نام زیادہ معروف نہیں. 50 کی دہائی میں انہوں نے چند افسانے لکھے، لیکن کبھی معروف ادیب یا افسانہ نگار بننے کی کوشش نہ کی. تاہم ان کے جاندار افسانوں کی بازیافت اب 21ویں صدی میں ہو رہی ہے. جانوروں کو علامتی انداز میں جس منفرد طور سے رفیق حسین صاحب نے استعمال کیا، اب تک اردو افسانے میں اس کی مثال نہیں ملتی. آج جو افسانہ آپ سنیں گے اس کا عنوان ہے اب میں سمجھا. اسے سنا رہے ہیں خالد حمید. دہلی میں مال روڈ اور اسٹیشن روڈ پر ہوپ لین، جہاں زیادہ تر مزدوروں اور کولیوں کی آبادی ہے، ایک بیرک نما بھونڈے سے ایک منزلہ مکان کے ایک کمرے میں ایک خوبصورت نوجوان آدمی کمرے کی پشت پر نیچی کھڑکی کے قریب ایک اسٹیل باکس پر بڑی دیر سے ساکت بیٹھا باہر دیکھ رہا ہے. اس کی آنکھیں کھلی ضرور ہیں، مگر نہ وہ آسمان کو ہی دیکھ رہی ہیں اور نہ نیچے کے بوسیدہ مکان کو. غمگین چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کا دماغ تفکرات دنیا کے طوفان میں تھپیڑے کھا رہا ہے. ایک ہاتھ میں سستی نیلے چوخانے کی ٹائی اور دوسرے ہاتھ میں سرچ کے کوٹ کا کالر ہے جو کہ اس کی گود میں رکھا ہے. سفید قمیص کی آستینیں کوہنیوں سے اوپر لپٹی ہوئی ہیں. فاختائی فلالین کی پتلون میں دونوں پیر سیدھے دیوار کی طرف پھیلے ہوئے ہیں. ایک طرف کھرری زمین پر ایک بستر بچھا ہوا ہے جس کے تکیے کا غلاف میلا ہے اور بیچ میں سے پھٹا ہوا ہے. بچھونے میں چادر نہیں ہے بلکہ ایک نیلی لال رنگ کی سوزنی ہے. کمبل کے روئیں اڑ چکے ہیں، سرے بٹے ہوئے، ڈوریوں کی جھالر کہیں کہیں باقی ہے، زیادہ تر ٹپک چکی ہے. ایک کونے میں مٹی کا ایک گھڑا رکھا ہے، اس کے پاس ہی ایک لوٹا بھی رکھا ہے. باقی کمرے میں اور کچھ نہیں ہے. اتفاقاً اس کی نگاہ پڑی. سامنے برآمدے میں ایک اینگلو انڈین بانس کی آرام کرسی پر بیٹھا تھا. اس کے پیروں کے پاس تام چینی کی ایک پلیٹ میں کچھ کھانا بھرا ہوا رکھا تھا اور وہ اپنے 13-14 برس کے لڑکے سے کہہ رہا تھا، جاؤ کھول دو. لڑکا ہنستا ہوا دوڑا گیا اور مکان کی آڑ میں غائب ہو گیا. کچھ دیر کے تحمل کے بعد اس آدمی نے آواز دی، جیک جیک. آواز کے ساتھ ہی ایک بڑے بڑے بالوں کا قد آور کتا جھپٹا مار کر آ گیا اور فوراً سر جھکا کر پلیٹ کی طرف لپکا. لیکن مالک نے اطمینان کے ساتھ سنجیدہ آواز میں کہا، نہیں جیک نہیں. یہ کہنا تھا کہ بھوکا کتا دم نیچی کر کے بدن سمیٹ 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. اب لڑکا بھی آ گیا اور وہ بھی دیکھنے لگا. کتے نے کھانے کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر سر اٹھایا، لڑکے کو دیکھا، دم ہلائی، پھر کھانے کو دیکھا، پھر مالک کو اور پھر لڑکے کو. بالکل یہ معلوم ہوتا تھا کہ لڑکے سے اپنی خاموش زبان میں کہہ رہا ہے کہ دیں گے، کھانے کو دیں گے، کھانے کو دیں گے. ابھی ان کی خوشی نہیں ہے لیکن دیں گے. مالک نے کہا، ہاں جیک. کتا کھانے پر لپکا، لیکن قبل اس کے کہ وہ کھانے میں منہ ڈالے مالک نے پھر اسی آواز میں کہا، نہیں. کتا آہستہ آہستہ ہٹ کر 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو کر پھر انتظار کرنے لگا، لیکن اس کی صورت پر اطمینان تھا، خوشی تھی. مقبول نے بس اتنا ہی دیکھا اور کہتا ہوا اٹھا، اب میں سمجھا. اب اس نے جلدی جلدی صندوق کو کھول کر کپڑے بدلے، پاجامہ پہنا، جانماز نکالی، وضو کیا. عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. اس کی صورت پر ندامت کے نہایت گہرے آثار نمایاں تھے. نماز کے بعد کوئی دعا نہیں مانگی، صرف یہی 3-4 مرتبہ کہا، پروردگار مجھے معاف کر دے، بے شک میں کتے سے بھی بدتر ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقبول پر جو کچھ گزر رہی تھی بڑی سخت تھی. یہ ایک شریف خاندان اور امیر گھر کا بچہ ہے. اس کے باپ سب جج تھے. بچپنا عیش میں گزرا. طالب علمی کا زمانہ شہزادوں کی طرح کاٹا. اسکول میں سب سے ہونہار، سب سے زیادہ زندہ دل بھی تھا. ہاکی ٹیم کا کیپٹن، اسکول کے ڈراموں کی روح رواں، گانے میں یکتا، پڑھائی میں سب سے اول، کھیلتے کودتے ہنستے گاتے میٹرک پاس کیا. کالج میں گیا، وہاں بھی چراغ ہو کر چمکا، مگر ایف اے پاس بھی نہ کیا تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. گھر میں کیا رکھا تھا؟ کچھ جمع نہ تھا. مفلسی نے آ گھیرا.
माँ और 4 छोटे भाई बहनों ने जूं तूं दिन काटे, कभी फर्नीचर और कभी जेवर बिका। उसने ट्यूशनें की, कुछ उसने मदद ली, कुछ उम्मीदों के हवाई कलों से घर वालों को बहलाया और फिर मर्दमी से बीए भी पास कर लिया। आगे चलने की उम्मीद ही न थी, ख्याल क्या। 3 बरस मुतवातिर नौकरी की, तमाम तर कोशिशें कर डाली, जिनमें सैकड़ों अर्जियां, हजारों कोशिशें, 50 मन्नतें, दुआएं और तावीज शामिल थे, मगर नौकरी अनका होती चली गई। आखिर में जब इंतहाई हो गई तो मां से कहा, मैं दिल्ली जाऊंगा। उसके कानों की सिर्फ 2 बालियां बाकी थीं, बेचकर लड़के को दिल्ली रवाना कर दिया। यहां उसका ख्याल था कि बड़ा शहर है, हजारों दफ्तर हैं, लाखों काम है, कहीं तो जगह मिल जाएगी। दूसरे रेलवे ट्रैफिक में एक जगह है, 120 की तनख्वाह है, खुद जाकर कोशिश करूंगा, शायद मिल ही जाए। यहां आया, होटल और सिराए महंगे थे, जेब में पैसे कम थे। ये तदबीर सूझी, इस मकान का एक कमरा 4 रुपए महीने पर लेकर संदूक बिस्तर यहां डाल दिया। दिन भर दफ्तरों मारा फिरा। आखिर रेलवे में एक साहब उसके वालिद के मुलाकाती मिल गए। उन्होंने मदद की। ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट से कहकर मिला दिया कि मेरा भाई है, लेकिन उसे एक और खबर मालूम हुई कि 300 अर्जियां हैं और सिर्फ 2 जगह हैं। अर्जियों में से 50 छांट कर उनका इम्तिहान होगा। फिर कोशिश शुरू कर दी। हेड क्लर्क तक पहुंचा, उनकी खुशामद की, कुछ उन साहब ने जोर लगाया, खुदा खुदा करके उन 50 में भी आ गया। इम्तिहान में बैठा, सब पर्चे अच्छे किए, उम्मीद से ज्यादा अच्छे किए। तीसरे दिन नतीजा मालूम हुआ। 50 में से 5 सबसे ऊपर के चुन लिए गए थे, उनमें भी उसका नाम था। अब मालूम हुआ कि 8 दिन के बाद ज़बानी इम्तिहान होगा, जिसमें बोल चाल, वज़ाक़ता और इल्मियत सबका लिहाज किया जाएगा। उसकी भी तैयारी की। 3 कमीसें थीं, वो फट चुकी थी। तीसरी मैली थी और धोने पर शायद वो भी जवाब दे जाती। एक कमीज नई सिलवाई, एक टाई नई ली। जूते की हैसियत बिगड़ चुकी थी, लेकिन क्या किया जाता। पॉलिश की डिबिया मोल ली और पॉलिश ही से उसको जिंदा किया। एक पतलून और एक कोट अच्छी हैसियत का भी था। शुक्र खुदा का, वक्त पर काम ही आ गया। अब ज़बानी इम्तिहान का उसको डर न था। तंदुरुस्ती अच्छी, वजीह सूरत, इंग्लिश करीब करीब मादरी जबान हो रही थी। इंसानों और आदमियों में जिंदगी गुजारी थी। यही चीजें वहां देखी जाती थीं। मां को भी निहायत मसरत बख्श खत लिख दिया। बन संवर कर इंटरव्यू में गया। वहीं इंटरव्यू के दूसरे ही रोज ऐलान हो गया कि वो मुंतखब हो गया है। अब क्या था, आकर 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी, मां को तार दे दिया, मैं नौकर हो गया हूं। अब सिर्फ यही फिक्र थी कि जेब बिल्कुल हल्की है, 7 रुपए में महीना कैसे कटेगा। लेकिन खुदा पर शाकिर था। दूसरे दिन हफ्ता था, तीसरे दिन इतवार, चौथे दिन पीर को दफ्तर गया। वहां जाकर ये मालूम हुआ, मलिकुल मौत आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह कब्ज करने लगा। पहले तो और फिर सुनगुन, और फिर एक नई सूरत, और फिर साहब के दफ्तर में हेड क्लर्क, और फिर क्लर्कों का आना। तन बदन का होश न था। बस इतना मालूम था कि इस जगह पर रखे जाने के वास्ते एक गवर्नमेंट के मुंतखब करदा आदमी के वास्ते भी जगह थी, मगर अभी तक गवर्नमेंट का मुंतखब करदा कोई नहीं था। अब एक लड़का गवर्नर साहब की चिट्ठी लेकर आ गया है। मामला पेश है, एक बेरूह इंसान दफ्तर से चला, 4 मील बगैर गलती किए, बगैर रास्ता भूले यहां पहुंचकर इस कमरे में आकर संदूक खिड़की की तरफ खींच कर बैठ गया। और जब कुत्ते के मुंह के आगे से भरी प्लेट ममनू कर दी गई तो बोला, अब मैं समझा। सुबह को बाद नमाज फजर खामोशी से कपड़े पहनकर वो फिर चल दिया। दिल उसके ताबे जरूर था, मगर वाकयात और हालात को किस तरह छुटलाता। जेब में अब 6 रुपए और 9 आने और थे। 2 दिन के बाद मकान का महीना खत्म होने वाला था। दिल्ली से घर तक का किराया 5 रुपए 4 आने, 1 रुपया 5 आने में 2 जगह गाड़ी बदलवाने के वास्ते 2 आने कुली के चाहिए थे, 4 आने दिल्ली के स्टेशन तक पहुंचने के वास्ते और 4 ही आने अपने घर तक यक्के में जाने को। अब सिर्फ 12 आने और थे। 2 दिन और कोशिश करने और फिरने का इरादा कर लिया था। सिगरेट कहां से पी सकता था, बीड़ी से मजबूर था। दिन का खाना तो 3 दिन पहले ही से छोड़ चुका था।
انہی 12 آنے کا ہر طرح حساب لگاتا ہوا ایک دفتر سے دوسرے دفتر پھرتے پھرتے جب 2 بج گئے، ایک جگہ انہی بڑی بلڈنگوں میں اس کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی جس پر ہز ماسٹرز وائس لکھا تھا۔ پہلے تو مقبول دیکھتا ہوا چلا گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رکا، واپس آیا، دوسری منزل پر پہنچ کر دفتر میں گیا۔ چونکہ اب مشق کافی ہو گئی تھی، اطمینان سے اپنا کارڈ نکال کر چپراسی کو دیا اور کہا، جاؤ صاحب کو دے دو۔ دفتر کافی بڑا تھا، 10-12 کلرک کام کر رہے تھے۔ یہ ان کو دیکھتا رہا اور ٹہلتا رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد چپراسی نے اس کا کارڈ لا کر واپس کیا۔ اس کی پشت پر لکھا تھا، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اب وہ واپس ہونے ہی کو تھا کہ ایک خیال آیا۔ ایک کارڈ اور نکال کر اس میں مقبول حسین BA کے نیچے پینسل سے لکھ دیا، کلاسک میوزیشین، اور ڈانٹ کر چپراسی سے کہا، جاؤ یہ دو اور یہ بھی واپس دے دینا، یعنی وہ کارڈ جس پر لکھا تھا کہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ چپراسی بھلا آدمی تھا، وہ پھر مینیجر کے دفتر میں چلا گیا، وہاں سے کارڈ لیے ہوئے نکلا اور بولا، یہ صاحب نہیں، دوسرا بڈھا صاحب کے پاس بھیجا ہے۔ وہاں سے 15 منٹ کے بعد آیا اور بولا، صاحب بلاتا ہے۔ یہ دونوں دفتر کے برابر سے ہوتے ہوئے ایک دروازے پر پہنچے جسے چپراسی نے نہایت احتیاط سے آہستہ سے کھولا۔ چپراسی اور مقبول اس میں داخل ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں 3-4 الماریاں تھیں، ایک میز اور ایک کرسی پر ایک کلرک بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر ایک دروازہ اور تھا۔ اب یہ آہستہ سے اس میں داخل ہوئے اور چپراسی ان کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا، اس میں سامان بہت مختصر تھا، بیچ میں ایک میز اور 3 کرسیاں تھیں، اس پر ایک بوڑھا انگریز بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ کمرے کے ایک طرف بہت بڑا ہارمونیم رکھا ہوا تھا، ایک کرسی اس کے سامنے تھی اور ایک طرف دیوار کے برابر ایک عدد بینچ تھی۔ مقبول جا کر میز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ 3-4 منٹ بڈھے نے سر ہی نہیں اٹھایا، پھر اس کے بعد سر اٹھایا تو پہلے گھنٹی بجائی اور پھر اشارہ کر دیا، پھر کئی منٹ کے بعد سر اٹھایا، بولا، کلن خان کو بلاؤ اور بابو کو بولو آئیں۔ تھوڑی دیر میں 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے، ایک کاغذوں کا پلندہ لیے ہوئے صاحب کی میز کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور دوسرا آ کر ہارمونیم پر بیٹھ گیا۔ صاحب نے ایک دفعہ ایک کی طرف سر گھما کر کہا، گاؤ، اور کاغذات دیکھنے لگے۔ بابو پیش کرتا جائے اور وہ پڑھ پڑھ کر دستخط کرتا جائے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مقبول کی طرف دیکھ کر کہا، گاؤ۔ مقبول نے پوچھا، کیا گاؤں؟ بولا، کچھ گاؤ، اور پھر کام میں لگ گیا۔ مقبول کا دل تو رو ہی رہا تھا، اس نے بھی بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا شروع کر دیا۔ 1-2 دفعہ سادی طرح اتنا ہی کہا، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، پھر دیس کا لٹکا لگا کر جو دوسرا مصرع، اجڑے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، کہا تو کچھ وہ خود جھوم سا گیا۔ اس نے پھر پہلے مصرعے کو تھوڑا سا اور دیس کا رنگ دے کر ادا کیا، پھر جو پلٹا لیا تو صاحب بہادر لکھنا وکھنا چھوڑ کر کرسی گھما کر بیٹھ گئے۔ اب تو اس نے بھی دل کھول کر اسی مصرعے کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ دل میں تو چوٹ تھی ہی، مقبول بھول گیا کہ کہاں ہوں، کیا گا رہا ہوں۔ مجروح دل کی آہیں تھیں جو دیس کے سروں میں نکل رہی تھیں۔ جس وقت وہ اس پر آتا، اجڑے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، تو بڈھے صاحب بھی جھوم جاتے تھے۔ آدھے گھنٹے متواتر اسی شعر کو کہتا رہا۔ آخر بڈھے صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے منع کیا اور نہایت سلیس اردو میں کہا، بس کیجئے بھائی، تشریف لے آئیے۔ مقبول آ کر اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کو سخت حیرت تھی کہ انگریز اور ایسی صاف زبان، گویا لکھنؤ کا رہنے والا باتیں کر رہا ہے۔ بڈھا اس کی حیرت کو سمجھ گیا، بولا، آپ کو میری زبان اور لہجے پر تعجب ہے نا؟ بات یہ ہے کہ میں فارسی کا اسکالر ہوں اور ابھی معمولی آتی ہے، اردو میں بھی کچھ واقفیت پیدا کر لی ہے۔ اب 8 برس سے ہندوستان میں ہی ہوں، پھر دن رات کا کام بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 برس کی کوشش میں ہندوستان کے آدمی انگریزی بولنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی شخص 6 مہینے بھی انگلستان رہ آتا ہے تو لہجہ بالکل یورپین سا کر لیتا ہے۔ پھر میرے واسطے کون سی مشکل کی بات ہے؟ مقبول نے کہا، صاحب یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ایک انگریز کا اردو پر اس قدر عبور بڑے تعجب کی بات ہے۔
جبکہ بہت سے انگریز جو کہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوتے ہیں عمر بھر یہیں رہتے ہیں لیکن ایک لفظ صحیح نہیں بول سکتے. بڈھے صاحب نے کہا، اوہو آپ سمجھے نہیں. ارے صاحب، اینگلو انڈین کو تو ماریے گولی. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے یورپین جو کہ 6-7 برس پہلے ہندوستان میں ایسے کاموں پر رہ چکے ہوں جہاں انہیں عوام سے ہی کام پڑتا ہو، اگرچہ ایسی نہیں تو بالکل ہی صاف بات چیت کر سکتے ہیں. ایسی کہ اگر پردے کی آڑ میں بٹھا کر ان سے باتیں کی جائیں تو آپ یہ یقین نہ کریں گے کہ یہ یورپین ہے. مگر بات یہ ہے کہ کچھ ان لوگوں میں رواج ہی یہی چلا آتا ہے کہ خود جب بات کریں گے تو زبردستی زبان کو بگاڑ کر. مجھ کو خود اکثر ایسے انگریز نما آدمیوں سے نفرت ہے. شکایتاً منع بھی کیا کہ ایسے نہ بولے، اور صاف اردو بولنے میں بعض لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے. خیر چھوڑیے اس کو، مطلب کی بات ہونی چاہیے. تو جناب عطائی ہیں لیکن کوئی مذائقہ نہیں، ساز پر ساتھ دے سکتے ہیں. آپ کی آواز میں درد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ غیر معروف لوگوں کے ریکارڈ پبلک میں مشکل ہی سے مقبول ہوتے ہیں. تاہم میں آپ کو موقع دوں گا، بلکہ میں آپ ہی کے ایسے کسی آدمی کی تلاش میں تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بھیرمی میں ادا کریں. یہ کہہ کر اس نے میز کی طرف گھوم کر ایک پرچہ نوچ کر اس پر سے قلم سے لکھنا شروع کیا. خون روتی ہیں غم ہجر میں ہر دم آنکھیں، دل پر درد ملا ہے مجھے پرنم آنکھیں. مقبول کو پرچہ دیتے ہوئے بولا، آپ اس کو لیتے جائیں. پھر ایک ڈائری کے ورق الٹتا ہوا اسے دیکھنے لگا. ہاں آپ اسے لیتے جائیں، اچھی طرح تیار ہو کر آئیں، کل نہیں پرسوں بھی نہیں. اچھا آج 8 ہے، آپ 12 تاریخ کو 6 بجے یہاں نہیں ریکارڈنگ ہال میں تشریف لائیں. پتہ دفتر میں معلوم کر لیں. 6 سے 9 بجے تک ہم لوگ ریہرسل کرتے ہیں، پھر ریکارڈنگ 11 بجے سے شروع ہوتی ہے. مقبول نے کہا، معاف کیجیے لیکن میں پوچھنے کے واسطے مجبور ہوں، اجرت کیا ملے گی؟ آپ کو ہم ابھی زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن اس بحرمی کے واسطے ہم آپ کو 300 روپے دیں گے. بڈھے صاحب نے کہا. مقبول کے سر سے پیر تک سنسنی دوڑ گئی. 300 روپے! لیکن فوراً ہی اس کو اپنی حالت کا خیال آیا. 4 دن کیسے کاٹے، کیا کھائے؟ 2 دن بعد کوٹھڑی بھی خالی کرنا پڑے گی. اگر ریل کے کرائے کو صرف کیے دیتا ہے تو ڈر لگتا ہے، نہ معلوم کیا ہو. لیکن ڈر کی بات ہی کیا ہے، اب کسی بات کا ڈر نہیں. یہ خیالات بجلی کی طرح اس کے دماغ میں دوڑ رہے تھے کہ بڈھے نے کہا، میں آپ کو لیٹر آف ایگریمنٹ دیے دیتا ہوں. مقبول نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اور کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مجھے کچھ بالکل معمولی رقم بطور پیشگی دے دیں؟ لیکن شاید آپ ایسا نہ کر سکیں گے کیونکہ میں تو بالکل اجنبی ہوں. بڈھے نے کہا، نہیں نہیں، بڑی خوشی سے. ہم کو پیشگی دینے میں کیا ڈر ہے، ہمارا بیوپار تو بالکل نرالا ہے. آپ کا مال دیکھ لیا، یعنی گانا سن لیا. اب کیا آپ پیشگی کے 150 لے کر بھاگ جائیں گے اور باقی کے چھوڑ دیں گے؟ مقبول نے کہا، نہیں صاحب، مجھے آپ صرف 25 روپے فی الحال دے دیں. مقبول دفتر سے نکلتے ہی سیدھا اپنی کوٹھڑی کو واپس گیا. وہاں سے کپڑے بدل کر بازار گیا. آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا. نہایت خوشی خوشی نماز پڑھی. اس کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی. دعا کے واسطے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر لی. منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. اب وہ اپنے مالک حقیقی کے آگے تھا. بس دل میں اتنا ہی کہا، اب میں سمجھا میرے پیارے آقا، میں سمجھ گیا. تیرا کتا ذرا بے وقوف ضرور ہے مگر بڑا پیارا مالک ہے تو. مقبول نے یہ 4 دن نہایت خوشی کے ساتھ گزارے اور کچھ تھوڑا بہت آرام بھی کیا. کوئی فضول خرچی نہیں کی. کھانا البتہ دونوں وقت کھایا. 12 تاریخ کو شام کو بند سنور کر وقت مقررہ پر ریکارڈنگ ہال میں پہنچ گیا. کئی گویے اور گانے والیاں موجود تھیں. ان کو دیکھ کر اور اپنے کو بھی انہی میں شامل دیکھ کر اس کو صدمہ ہونے لگا. لیکن فوراً چھوٹے چھوٹے بھائی اور بہنوں کی مسکراتی صورتیں، ماں کا غمزدہ چہرہ سامنے آ گیا. اس نے دل میں کہا، کیا ہے، سب خیال ہے، وہم ہے، کوئی بے عزتی نہیں ہے. میں ہی ہوں، یہ لوگ ہی ہیں. اور پھر خوش ہو گیا، بالکل خوش، پہلے سے زیادہ. 300 روپے اب جیب میں آتے ہیں. پہلے 2-1 لوگ اور گاتے رہے. پھر اس کی باری آئی. اطمینان سے بیٹھا. ہارمونیم ماسٹر نے بھیرمی کے سر چھیڑے.
तबले पर थाप पड़ी, सारंगी भी चली और उसने गाना शुरू कर दिया। ये खुश खुश गा रहा था। उसका दिमाग रुपया लेकर घर पहुंचने की खुशी में लगा था। इतने में उसकी निगाह हारमोनियम मास्टर पर पड़ी। वो उलझ रहा था। ये फिक्र में था कि क्या मामला है कि तबलिये ने कहा, कहां बहक रहे हैं साहब। अब उसको खुद अपने ऐब नजर आने लगे। उसने फौरन घूमकर रिकॉर्डिंग मास्टर को देखा। वो बैठा टक्के के 4-4 मुंह बना रहा था। मकबूल ने संभाला लेना चाहा, लेकिन वो सूत कभी बेताला पड़ जाता, कभी सुर से हट जाता। अब और हाथ पैर फूलने लगे। फिर कोशिश की, लेकिन और बहका। इंचार्ज ने जिसबिज होकर कहा, बस बस, मेरा वक्त न खराब कीजिए, मुझे ऐसे गाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह कोई फूलों के गहने को 2 सेकंड में दोनों हाथों से नोच कर फेंक दे, यही मकबूल की उम्मीदों का हाल हुआ। और 7वें आसमान से फिसला और जमीन पर आ गिरा, और निहायत धमाके के साथ। और उसके हाथ पैर कांप रहे थे, मुंह खुश्क हो रहा था। वो इंचार्ज से कुछ कह रहा था, लेकिन उसने एक न सुनी। नाचार मकबूल ने आजिज़ी से कहा, अच्छा, लेकिन आपके दफ्तर से 25 रुपए पेशगी दिए गए थे, उसमें से कुछ खर्च हो गए हैं, बाकी वापस कर दूं? इंचार्ज ने कहा, वो आपकी उजरत है, वो रुपए वापस कौन मांगता है, आप जाएं। एक दफा फिर मकबूल की लाश चलती हुई चावड़ी बाजार में से गुजरी। जिस्मानी सदमे की इंतहा से आदमी बेहोश हो जाता है, और रूहानी सदमे की इंतहा से आदमी का दिमाग मुअत्तल हो जाता है। हाथ पैर अस खुद चलते हैं, लेकिन दिमाग धोए हुए कपड़े की तरह साफ हो जाता है, जिसमें ख्याल का निशान भी नहीं रहता। मकबूल की भी यही हालत थी। न कुत्ता था, न मालिक था, न लेना था, न देना था। इसी हालत में आकर वैसे ही कपड़े पहने पहने चारपाई पर चित लेट गया। उसे पता नहीं कि कब लेटा, कब सोया, कब जागा, या सोया भी, या तमाम रात इसी हालत में लेटा रहा। सुबह 9 बजे के करीब उसकी आंखों से आंसू जारी थे। किसी दिमागी वसवसे की बिना पर नहीं, बल्कि शायद जिस्मानी थकावट से। आंसुओं से जब चेहरा तर हो गया तो उसको कुछ होश सा आया। तमाम वाकयात याद आए। अब उसे दरअसल रोना आया, लेकिन उसने इस ख्याल को भी छिड़क दिया। तकिया मुंह पर रखकर खुद ही गुनगुनाने लगा। गुनगुनाहट हल्के हल्के गाने में बदली, और फिर न मालूम कब और क्यों कर आवाज तेज हो गई। वो बस यही 2 मिसरे कह रहा था, एक रोज का रोना हो तो रोकर सबर आए, हर रोज के रोने को कहां से जिगर आए। जले हुए दिल की आहें थीं, भैरवी के सुर न थे, तड़पते हुए दिल के शोले थे, ताने थीं। वो खुद नहीं गा रहा था, बल्कि जख्मी सीने का हर तार लरसा था। मकबूल अपने ख्याल में कुत्ता बना खड़ा था, और उसका मालिक उसके सामने तख्त शाहाना पर बैठा था। मगर ये कुत्ता उस तर्ज का न था। ये कुत्ता राजी बरजा की हद से गुजरकर शाकी बरजा था। गुस्ताखाना नाले कर रहा था। एक रोज का रोना हो तो रोकर सब्र आए, हर रोज के रोने को कहां से जिगर आए। कमरे के दरवाजे पर आदमियों का ठठ था। उसमें एक बुढ़ा अंग्रेज भी था, और वो घबरा घबरा कर लोगों से कह रहा था कि दरवाजा तोड़ डालो, नहीं तो ये आदमी ऐसे ही गाते गाते मर जाएगा। लोग पत्थर बने उसका गाना सुन रहे थे। आखिर जब उसने दरवाजे को बहुत झटके दिए तो चटखनी गिर गई। वो अंदर आ गया। वो बुढ़ा अंग्रेज और मकबूल एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। दूसरे रोज मकबूल शर्मिंदा से दफ्तर में बैठा था। बुढ़ा अंग्रेज अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुका था, और उसने अपनी जगह मकबूल को दे दी थी। मैं इस बात से खुश हूं कि उस रोज इत्तेफाकन उस तरफ पहुंच गया और मैंने इस हालत में तुम्हारी जान बचा दी। और उससे ज्यादा इसकी खुशी है कि मेरे बाद इस कंपनी में तुम्हारा ऐसा आदमी इसकी सरपरस्ती करेगा। बुढ़े अंग्रेज ने कहते हुए उठकर उससे हाथ मिलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। अब मैं समझा। सैयद रफीक हुसैन के अफसाने को खालिद हमीद सुना रहे थे।